اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں، بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان کو ماننے سے تکبر کیا، ان کے لیے اس وقت تک آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور وہ اس وقت تک جنت میں نہیں داخل ہوں گے حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے ناک کے سوراخ میں داخل ہو جائے، اور ہم اسی طرح مجرموں کو سزا دیتے رہیں گے۔ ان کے لیے دوزخ کی آگ کا بچھونا ہوگا، ان کے اوپر اس کا اوڑھنا ہوگا آگ کا، اور ہم اسی طرح ظالموں کو سزا دیتے ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے، نیک اعمال کیے، ہم کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، وہی لوگ جنتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے۔ اس میں واضح طور پر جو ذکر کیا گیا کہ کفار کے حوالے سے یا اللہ عز و جل کی آیتوں کا انکار کرنے والے، تکبر کرنے والے، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے کسی صورت بھی، اور وہ صورت بیان کر دی گئی کہ اونٹ جو ہے سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے۔ اب اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر ہی نہیں سکتا، اس کا مطلب ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ ان کے لیے یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ عز و جل کی آیات کو جھٹلایا کرتے تھے۔ پھر امام راضی علیہ الرحمہ نے یہاں پر ایک اور آیہ مبارکہ اسی سورہ کی 92 ہے، اس کو یہاں پہ ذکر کیا، اگر بستیوں والے ایمان لے آتے، اللہ سے ڈرتے رہتے، ہم ضرور ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے، اور لیکن انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، ہم نے انہیں ان کاموں کی وجہ سے گرفت میں لے لیا جو وہ کرتے تھے۔ اللہ کے احکامات کا انکار، ان کو جھٹلانا، ان کے لیے آسمان سے خیر و برکت کے دروازے بھی بند ہیں، اور ویسے بھی ان کے لیے کوئی دروازہ نہیں کھولا جائے گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، کافروں کی روحوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ اب حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حدیث مبارکہ کو امام احمد بن حنبل نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ بیان کرتے ہیں حضرت براء بن عازب کہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک انصاری صحابی کے جنازے میں تھے، ہم قبر پر پہنچے، پھر ہم خاموشی سے بیٹھ گئے، تو نبی علیہ السلام نے دو یا تین مرتبہ فرمایا، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ پھر آپ نے فرمایا، جب مسلمان بندہ دنیا سے منقطع ہو کر آخرت کی طرف روانہ ہونے لگتا ہے تو ملک الموت آ کر اس کے سرانے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے، آپ اے پاکیزہ روح، اللہ کی مغفرت اور اس کی رضا کی خاطر نکل۔ پھر وہ روح اس جسم سے نکلتی ہے جس طرح پانی کے قطرے مشک سے نکل رہے ہوتے ہیں۔ جب فرشتے اس روح کو لے کر فرشتوں کی جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ یہ پاکیزہ روح کون ہے؟ فرشتے بتاتے ہیں یہ اس کا نام ہے، جو اچھا نام دنیا میں ہوتا ہے فرشتے وہ بتاتے ہیں۔ جب وہ پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں، دروازہ کھلواتے ہیں، ان کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ 7ویں آسمان پر پہنچتے ہیں، اللہ عز و جل ان فرشتوں کو فرماتا ہے
میرے اس بندے کے اعمال کو علیجین میں رکھ دو، اس کو زمین کی طرف دوبارہ لوٹا دو، یعنی اعمال اچھی جگہ پر جنت میں پہنچا دو، اور اس کی جو روح ہے دوبارہ اس کے جسم میں لوٹا دی جائے۔ اب جب روح واپس آتی ہے تو فرشتے پہنچاتے ہیں، فرشتے اسے پکڑ کر بٹھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں کہ ہم نے ایک شخص مبعوث کیا تھا، اس کے بارے میں کیا تمہاری رائے ہے، عقیدہ ہے؟ وہ کہتا ہے بے شک وہ آپ کے اللہ کے سچے رسول ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں تمہیں کیسے علم ہوا کہ وہ سچے رسول ہیں؟ وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا ہے، اس پر ایمان بھی لایا ہوں، میں نے اس کی تصدیق بھی کی ہے۔ بس پھر ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے میرے بندے نے سچ کہا ہے، اس کے لیے جنت سے فرش بچھا دو، اس کو جنت کا لباس پہنا دو، اس کے لیے جنت کی کھڑکیوں کو کھول دیا جائے، اس کے لیے قبر کو وسیع کر دیا جائے۔ یہ نیک روح کے بارے میں۔ اب کافر کی دنیا سے روانگی کا وقت آتا ہے۔ کافر سے مراد انڈیا میں رہنے والے، امریکہ میں رہنے والے نہیں، پاکستان میں رہنے والے، اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والے مسلمان، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے، جو دن رات شریعت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دھجیاں اڑاتے ہیں نا، یہ کافر انہیں یہ انکار کرتے ہیں۔ اصل میں یہ زیادہ خطرناک لوگ ہیں، مسلمانوں کے لبادے میں انکار کر رہے ہوتے ہیں، دین کا، شریعت کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے۔ کہتے ہیں کہ جب ایسے شخص کے مرنے کا وقت آتا ہے، اس کے پاس سیاہ رنگ کے فرشتے آتے ہیں اور ٹاٹ لے کے آتے ہیں، بدبودار سا ٹاٹ ہوتا ہے، وہ لے کے آتے ہیں۔ ملک الموت اس کے سرانے آ کر بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ اے خبیث روح، اللہ کے غصے اور غضب کی طرف نکل۔ اس کی روح جسم کے اجزاء میں پھیل جاتی ہے اور کھینچ کے اسے نکالا جاتا ہے، جس طرح گیلے اون سے لوہے کی سیخ کو کھینچ کر نکالا جاتا ہے، وہ بڑی مشکل سے پھنس کر نکلتی ہے۔ روح کے نکلتے ہی وہ اسے ٹاٹ کے اس میں لپیٹ لیتے ہیں۔ روح سخت بدبودار ہوتی ہے، وہ اس کو جہاں سے لے کر گزرتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں یہ وہی خبیث روح ہے۔ پھر وہ اس کا وہ نام بتاتے جو دنیا میں اس کا بہت برا نام تھا، دنیا میں جس وجہ سے وہ مشہور تھا، جو ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ جو بندہ فراڈ کرے تو فراڈیا مشہور ہو جاتا ہے، مختلف نام ہوتے ہیں۔ تو جو کبھی نام تھا نا دنیا میں لوگ اس کو یاد کرتے تھے، اس نام سے اسے پکارا جاتا ہے۔ آسمان کی طرف اسے لے کر فرشتے چڑھتے ہیں، انہوں نے ڈیوٹی پوری کرنی ہے، آسمان کا دروازہ کھلواتے ہیں لیکن دروازہ نہیں کھلتا۔ پھر نبی علیہ السلام نے یہی آیت جو ہم نے آج تلاوت کی ہے یہ پڑھی کہ اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے اس کے اعمال کو نچلے طبقے سجین میں پھینک دیا جائے اور اس کی روح کو نیچے پھینک دیا جائے۔ اب اس کی روح جب واپس آتی ہے، فرشتے اس سے آ کر قبر میں بٹھاتے ہیں، کہتے ہیں من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ کہتا ہے افسوس میں تو نہیں جانتا رب کون ہے۔ کہتے تیرا دین کیا ہے؟ کہتا ہے افسوس دین پڑھا سمجھا سیکھا ہی نہیں ہے، میں تو نہیں جانتا۔ کہتے ہیں کہ وہ جو ہم نے ایک شخص مبعوث کیا تھا، یا نبی علیہ السلام کی چہرہ مبارک دکھا کر پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ تو کہتا ہے افسوس میں انہیں بھی نہیں جانتا۔ پھر ایک منادی آسمان سے ندا کرتا ہے اس کے لیے دوزخ سے فرش بچھا دو، دوزخ کی کھڑکی کھول دو، اس کی قبر کو تنگ کر دیا جائے۔ اتنا تنگ کر دیا جاتا ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں مل کر وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر ایک بد شکل اور بدبودار شخص وہ اس کے سامنے آتا ہے، وہ کہتا ہے میں تیرا خبیث عمل ہوں، تو مجھے کیا کرتا تھا، خبیث عمل ہوں۔ وہ کافر کہے گا میرے رب قیامت قائم نہ کرنا۔ یہ ایک کافر کی روح کے حوالے سے ہے اور ایک مومن کی روح کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں احکامات قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔